أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے نفی فرمائی شرک کی کہ اس کائنات میں ذرہ برابر چیز پر بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، اور نہ اس کائنات میں بنانے میں کسی کو اللہ کے ساتھ شرکت ہے، اور نہ اس کائنات کے اندر کوئی اللہ پاک کا مددگار اور معاون ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جبری سفارش کر سکے. شفاعت قہریہ جس کو کہتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ میں دنیا میں جو بھی کر لوں، الٹا سیدھا کر لوں، ٹیڑھی زندگی گزار لوں، لیکن قیامت کے دن فلاں یا فلاں یا فلاں ان کے پاس اتنا کنٹرول اختیار ہوگا کہ وہ زبردستی مجھے بخشوا لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو شفاعت قہریہ کہتے ہیں. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ کوئی اتنا جری ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے زبردستی وہ جنت کے اندر لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان باتوں کی نفی فرمائی اور ان باتوں کی تردید فرمائی کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اس عالم میں بھی اختیارات کلیہ اور قدرت کاملہ وہ صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہی اس قادر مطلق بادشاہ ہے. اب وہ چیزیں جو اس دنیا میں انسان کی ضرورت کی ہے، رزق ہے، روزگار ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہے یہ بھی صرف اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان کو سمجھ دی، انسان کو فہم دی، جس کے بعد جا کے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہ کسی کو سمجھانے کا اور کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر وہ بھی سمجھایا. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یا تو میں یا پھر تم دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور کوئی ایک کھلی گمراہی پر ہے. قل آپ کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا. جو ہم جرم کر لیں دنیا میں تو قیامت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. ولا نسأل عما تعملون. اور جو تم اس دنیا میں غلط کر لو تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی.
قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا قیامت میں. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا بالکل ٹھیک ٹھیک. وہو الفتاح العلیم، وہی ذات درست فیصلہ کرنے والی اور جاننے والی. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا ذرا مجھے دکھا دو جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ جوڑ کر شریک بنایا ہے. اگر ہے تمہارے پاس کوئی شریک اللہ کا تو ذرا دکھا دو. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ کی ذات ہی غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والی. اب ان آیات کے اندر اللہ پاک نے انسان کو گویا کہ آداب تربیت اور آداب تبلیغ سکھائیں. دیکھیں، اس دنیا میں ایک صاحب ایمان کا کام ہے کہ وہ اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماحول کی، اپنے معاشرے کی، کل امت کی فکر کرے، اپنے اپنے درجے اور حیثیت کے اعتبار سے. لیکن بڑی گہری بات یہ ہے کہ اس دین میں یہ بھی سکھایا گیا کہ انسان جب کسی کی فکر اور احساس کرتا ہے تو اس پر جتلاتا نہیں، اس سے گالم گلوچ نہیں کرتا، یا اس کو طعنہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ سب و شتم نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کہتا اس کو، بلکہ یہ سب کچھ بتا کر، جیسے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے بتایا کہ دنیا کا اختیار میرے پاس، آسمان کا اختیار میرے پاس، فرشتوں کے بس میں نہیں کہ وہ میرے سامنے سر اٹھا سکے، تمہیں رزق کا اختیار دینا وہ میرے پاس. لیکن یہ سب دلائل ہیں. یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ غالب ہے. یہ دلائل ہے اس بات کے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور یہ دلائل ہے اس بات کے کہ انسان کے نفع کا، نقصان کا، خوشی کا، غمی کا، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس. جب یہ سب چیزیں صاف ہو گئی، واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی، تو دیکھیں نا، اب اس کے بعد کوئی آدمی اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر دوسری طاقت کے پیچھے جائے تو آپ بتائیں کہ وہ آدمی صحیح گیا، غلط گئے؟ جی غلط چلا گیا نا. سب چیزیں واضح ہو گئی، پھر بھی اللہ کی اصل طاقت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا، کمزور سہارے کو پکڑ لیا اور کہا نہیں میرا کام یہاں سے بن جائے گا. تو ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، عقل سے سمجھنے کے بعد پھر بھی کوئی الٹا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، 100% غلط ہے. لیکن دیکھیں قرآن کریم نے کیا سمجھایا کہ ایسے انسان کی فکر پھر بھی کرنی، محنت اس پہ بھی کرنی، اور اس محنت میں بھی اس کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا کہ دیکھو تم 100% غلط ہو، تم بالکل ٹیڑھی ترتیب پہ جا رہے ہو. نہیں، پھر بھی کیا فرمایا؟ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بھائی دیکھو تمہارے سامنے تو بات صاف ہو گئی، تم نے اصل طاقت کو سمجھ لیا، اصل قدرت کو جان لیا، اصل ہدایت کے راستے کو سمجھ لیا. اب یا تو میں صحیح یا تم غلط، یا تم صحیح میں غلط. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی پر محنت کر لوں، اس کی اصلاح کر لوں، اس کی فکر کر لوں، اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لوں، تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے انداز جارحانہ نہیں ہوگا، جارحانہ نہیں ہوگا، عادلانہ ہوگا، نرم انداز ہوگا، حکمت والا ہوگا، حکیمانہ انداز ہوگا. جارحانہ انداز تو صحیح بات سے بھی انسان کو وہ دور کر دیتا ہے. آج دیکھیں نا،
اگر ہر چیز کے اندر انسان مجادلہ کرے، الجھ جائے، لڑائی کرے، باہم دست و گریباں ہو جائے، گالم گلوچ شروع کر دے، تو کس کو ہدایت ملے گی؟ کوئی بھی اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا، تربیت کا انداز وہ ہمیشہ حکیمانہ ہے دوستو، چاہے وہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ کرے، اپنے معاشرے کے ساتھ کرے، یا کل امت کے ساتھ کرے، اس میں حکیمانہ انداز، حکمت والا، یہ بہت ضروری۔ اور ہر چیز کے اندر فوقیت ہے کس کو؟ عقیدہ توحید کو، توحید کی بات کو، اللہ کی طاقت کے سمجھانے کو، ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے دوست۔ اگر ایک انسان آج یہ سوچتا ہے کہ میں دیکھیں ہر بات کروں، ہر چیز سمجھاؤں، ہر فکر کر لوں، لیکن میں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت یہ بات نہیں کروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذرا لوگوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں کو ذرا برا لگتا ہے۔ جیسے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، کتنی ساری کمزوریاں، عقائد کی باتیں، عقائد کی کمزوریاں وہ معاشرے میں پھیل گئی۔ لوگ فرض اور واجب کو نہیں لینا چاہتے، لیکن مستحب کو فرض کے درجے میں لانا چاہتے۔ ایک مستحب چیز ہے، ایک نفلی درجے کی چیز ہے، ایک مباح چیز ہوگی، اس کو اتنا اہتمام سے کریں گے، اتنی پابندی سے کریں گے، اور اتنا اس پہ مال خرچ کریں گے کہ جیسے یہ نہیں ہوا تو زندگی رک جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں آج ہو رہی ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں مستحب ہے، مباح ہے، اس کی حیثیت ایک نفل، سنت کی بھی نہیں۔ سنت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ والا طریقہ موجود ہو، مستحب چیز ہوگی، لیکن اس کو کوئی قضا نہیں کرے گا، اس کو کوئی فوت نہیں کرے گا، اس کے لیے بڑی پابندی سے تیار ہو کے انسان آئے گا۔ لیکن یہی مسلمان ہے، یہی کلمہ گو ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اگر میں نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کی، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس فرض کی پابندی، وہ اہتمام آج زندگی میں نہیں آ رہا، مستحبات کا آ رہا ہے، نوافل کا آ رہا ہے۔ تو جتنا انسان کا توحید کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، وہ زندگی کے ساتھ جڑ جاتی۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں، یہ اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں۔ ہر چیز میں انسان لچک دکھا سکتا ہے، انسان گنجائش رکھ سکتا ہے، اسپیس رکھ سکتا ہے، لیکن توحید کا عقیدہ یہ کہتے ہیں نا چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ جتنا ایک مومن مسلمان اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید میں مضبوط کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ تو نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، بھائی اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ انسان صحیح العقیدہ بن جاتا ہے، یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مضبوطی مزاج میں آتی ہے تو پھر انسان فرائض کو فرض کے درجے میں، واجبات کو واجب کے درجے میں، سنتوں کو سنت کے درجے میں، مستحبات کو مستحب کے درجے میں، اور مباح کو مباح کے درجے میں رکھتا ہے۔ مباح کہتے ہیں جو چیز جائز ہو، جائز چیز کو مباح کہا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ انسان کے منہ تک جو رزق پہنچتا ہے، چاہے وہ آسمان سے ہے، چاہے وہ زمین سے، لیکن یہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ ہر چیز اللہ پاک کے اختیار سے چل رہی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ و انشاءاللہ
کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔